اور قرآن کی منزل سن کر ان کو کلیت القرآن میں داخل کروا کر ماشاءاللہ دین کا عالم اور قرآن کا قاری اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بچے بھی نیت کر لیں کہ آپ کی منزل ابھی شروع ہوئی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور بس ہم فارغ ہو گئے، نہیں، یہ ابھی ایک مرحلہ پورا ہوا ہے، ایک مرحلہ قرآن کے حفظ کا۔ جب یہ اپنے آپ کو اللہ کے نام پر وقف کر دیں گے اور سب سے بہترین اور خوبصورت راستہ، سب سے بہترین اور افضل اور اعلیٰ ترین انسان وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث بن کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لگا دے، اور جو اللہ کے نام پر وقف ہو جائے پھر اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ ہمارے بہت سارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے جی یہ بچے حفظ کر لیں گے، دینی مدرسے میں پڑھ لیں گے تو پھر ان کا مستقبل کیا ہے، یہ کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں، کیا جو سکولوں میں آپ ایف اے بی اے کروا لیں گے اور بچوں کا قرآن بھی بھول جائے گا، ان کو دین کا بھی پتہ نہیں چلے گا، یا جتنے بچے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟ وہ کہاں جاتے ہیں؟ اور ہم نے تو پوری تاریخ اسلام میں دیکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال جس کو اپنے قرآن اور دین کا عالم بنا دے، یہ نعمت اس کو عطا کر دے تو وہ نہ دنیا کے اندر کبھی بے نصیب ہوتا ہے نہ آخر میں وہ بدبخت ہوتا ہے۔ میں صرف ایک مثال دینے کے لیے، کوئی فخر کے لیے نہیں ہوں، میں اس گھر کا ایک بچہ تھا 10 سال کی عمر میں کہ جس گھر کے اندر نہ کوئی دنیاوی تعلیم تھی نہ دینی تھی، ایک زمیندار گھرانہ جن کو کاشتکاری کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا، اس گھر سے میں زبردستی نکلا ہوں اور اللہ نے مجھے قرآن کی نعمت سے نوازا، اور پھر میں دینی مدرسے میں چلا گیا زبردستی۔ وہاں سے اللہ ذوالجلال نے مجھے مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ سعودی عرب میں بھیجا۔ وہاں سے فارغ ہو کر میں ابھی تک مدارس میں پڑھا رہا ہوں، آپ کے سامنے ہوں، اور اللہ ذوالجلال نے مجھ سے کوئی نعمت دنیا کی، اللہ کا شکر ہے، اور آخرت کی نعمتیں بھی اللہ تعالی ہمیں معاف بھی کر دے، راضی ہو جائے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی دے، اور جو ہماری غلطیاں ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کوئی نعمت ایسی نہیں، کوئی عزت ایسی نہیں، اور کوئی عظمت ایسی نہیں جو اللہ ذوالجلال نے اس دنیا کے اندر ہی ہمیں عطا نہ کیا۔ اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کریں، اور ان بچوں سے بھی میری گزارش ہے کہ ان کے قرائے کرام ان کا ذہن ذرا اونچا بنائیں کہ بیٹا آپ دین کے لیے وقف ہو، اور ابھی ایک مرحلہ گزرا ہے کہ آپ نے قرآن حفظ کیا، ابھی قرآن اور سنت کی تعلیم کو سیکھنے کے مراحل ہیں، اور اللہ ہمارے کتنے، میں اب آپ کو گن کر نہیں بتا سکتا کہ ہمارے شاگرد
جو جامعہ ابی بکر سے لے کر جامعہ سلفیہ میں اور بعد میں مرکز تربیہ میں وہ پورا کورس انہوں نے کیا، عالم بنے اور وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنے، اور وہ اللہ کے فضل سے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے عہدوں پر پڑھا بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جمعہ کا خطبہ اور دین کی دعوت اور تبلیغ یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ کیا کچھ اللہ نے نہیں دیا؟ ہمارے شاگرد پی ایچ ڈی کر کے وہ یونیورسٹیوں کے جو شعبہ اسلامیات ہے، کوئی شعبہ عربی ہے، ان کے ماشاءاللہ ہیڈ ہیں اور پورے شعبے کو چلا رہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جس کو قرآن کی نعمت دی ہو تو آپ یہ سوچیں جی ان کا مستقبل بتاؤ کیا ہے، مستقبل ہمیں بتاؤ کہ یہ بچے بیچارے حفظ کر کے پھر کیا کریں گے، دین پڑھ کر کیا کریں گے۔ میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سیدہ مریم جب پیدا ہوئیں رضی اللہ عنہا، ان کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ میں اللہ کے نام پر وقف کرتی ہوں۔ تو شاید ان کے ذہن میں ہو کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا تو چلو وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے، اور وہ ساری زندگی بیت المقدس کی صفائی ستھرائی، اس کی خدمت اور وہاں جو تعلیم تربیت ہوگی اس کے لیے وقف کر دیں۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ بچی پیدا ہوگی جن کا نام کیا تھا؟ سیدہ مریم۔ اور پورے قرآن میں صرف ایک سورت ہے جو کسی خاتون کے نام پر ہے، اور وہ خاتون بھی، یہ قرآن تو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا نا، کیوں بھائی؟ یہ قرآن محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، لیکن کوئی صورت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کے نام پر ہے، نہ کسی بیٹی کے نام پر ہے، اور نہ کسی بیوی کے نام پر ہے، اور نہ کسی صحابی کی بیوی اور بیٹی کے نام پر ہے۔ ایک خاتون کے نام پر صرف ایک سورت ہے پوری کی پوری قرآن مجید میں، اور وہ 16ویں پارے میں سورت کیا نام ہے؟ سورت مریم۔ سورت مریم یہ مولانا شفیق پسروری صاحب آپ کو بتا رہے تھے حفظہ اللہ وسلمہ کہ ہمیں کئی دفعہ باہر جانے کا موقع ملتا ہے، تو میں جب ایک دفعہ گیا بریڈ فورڈ میں، حجازی صاحب تو کئی دفعہ گئے ہوں، کیوں نہیں؟ بریڈ فورڈ میں گیا تو وہاں ایک پروگرام رکھا تھا 9 مسلم کے اعزاز میں، ایک تقریب تھی، اور اس میں جو پادری تھے ان کو بھی بلایا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بہت بڑا اجتماع تھا۔ تو میں نے، اللہ نے یہ بات میرے ذہن میں ڈال دی، میں نے کہا کہ یہ قرآن اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں پوری عیسائیت دنیا کے محسن ہیں، محسن ہیں۔ جس قرآن کو آپ جلاتے ہو نا، جس کی توہین کرتے ہو، جس کو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے جس قرآن کو پھاڑ کر اپنے پاؤں تلے روندتے ہو، یہ وہ قرآن ہے
کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی اور ان کی امی کے اوپر تہمت لگائی کہ یہ بدکار عورت ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ حلال کا بچہ نہیں ہے، تو اس کا دفاع وہ کس نے کیا؟ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی کو کہا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور پوری صورت ان کے نام پر اتار دی۔ آپ لوگوں کو، پادریوں کو میں نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے جو حضرات قرآن کو جلاتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس کے اندر تو سورت مریم بھی ہے، اس کے اندر تو سیدہ مریم کی طہارت، صداقت اور ان کی صفائی قرآن نے دی ہے، اور اس صورت کے اندر تو اللہ ذوالجلال نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی تعلیمات کو بیان کیا۔ ایک پادری اٹھا تو کہنے لگا جی وہ انگلش بولتے تھے، مجھے آتی نہیں تھی، میں عربی میں گفتگو کر رہا تھا، تو اس نے وہاں ہمارے ساتھی تھے ترجمانی کرنے والے، وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا جی ہم قرآن کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ہم میں سے عیسائی ہیں اور وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ان کو عیسائی نہیں سمجھتے، ان کو ہم انتہا پسند سمجھتے ہیں۔ خیر ویسے چلتے چلتے بات ہو گئی تو مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے پیدا ہونے سے پہلے ان کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا، اللہ کو دے دی۔ تو اب کیا تھا کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی ایک پیغمبر پر ڈال دی جن کا نام کیا تھا؟ زکریا علیہ السلام۔ اب جب وہ کھانا ان کو دینے کے لیے جاتے، صبح و شام اس کی کفالت کرتے اور بیت المقدس میں وہ ٹھہرتی تھیں، تو ایک دن جب گئے ہیں تو کیا دیکھا ہے کہ ان کے پاس بڑا خوبصورت کھانا بھی ہے، بے موسم پھل بھی ہیں اور ساری نعمتیں پڑیں۔ تو پوچھنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، کہ مریم میں تو اب آپ کے لیے کھانا لایا ہوں، یہ اتنے پھل اور اتنے کھانے یہ کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ کیا معنی؟ کہ جس بچے کو آپ اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ بھوکا مرے گا؟ وہ کمائے گا کہاں سے؟ آپ نے اللہ کو بطور امانت اس کو وقف کر کے نظر مان کر سپرد کر دیا کہ اس بچے کو ہم عالم بنائیں گے، صرف حافظ ہی نہیں عالم بنائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ ذوالجلال نے بے موسم پھل اور کھانا اور رزق وہ عطا کر دیا تھا، تو آپ کے بیٹوں کے لیے بھی وہی اللہ خالق اور رازق زندہ ہے، وہ ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ باقی جو عزت و عظمت ہے وہ اگر قرآن مجید سے پوچھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والوں کا پروٹوکول کیا ہے، میں ایک آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ سنا دوں۔ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، کہ لوگوں یہ کتاب مبارک ہے، جس جگہ پر پڑھی جائے وہ جگہ بھی مبارک ہے، جس گھر میں پڑھی جائے وہ گھر بھی مبارک ہے، جس بستی میں پڑھی جائے وہ بستی بھی مبارک ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک قرآن مجید کے حروف اور صورتیں
وہ موجود ہیں اس دنیا میں تو یہ دنیا قائم رہے گی، اور جب قال اللہ اور قال الرسول کی صدا اس دنیا سے غائب ہو جائے تو پھر اللہ ذوالجلال کو اس کائنات کی اور دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ قیامت برپا کر کے اس ساری کائنات کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جو ہم بڑی عیش کر رہے ہیں نا، بڑے کاروبار کر رہے ہیں، بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں اور بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کافر بھی مسلمان بھی، یہ کس وجہ سے ہے کہ ابھی تک اللہ کی زمین پر قرآن کے حافظ اور دین کے عالم، اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، اس لیے دنیا باقی ہے۔ اس دنیا اور معاشرے کے سب سے بڑے محسن وہ مسجدیں ہیں اور یہ قرآن کی حفظ کے مدارس ہیں اور دین پڑھنے پڑھانے والے مدارس ہیں۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا نام اس دنیا میں لیا جاتا رہے گا، اللہ قیامت برپا نہیں کریں گے، اور جب اس کا نام ختم ہو گیا تو پھر جتنی نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ ذوالجلال ان سب کو طرفۃ عین، ایک آنکھ جھپکنے کے وقت میں ان سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے آپ عزت کیا کریں قرآن کے حفاظ کی، قراء کی، علماء کی، مسجدوں کی، مدارس کی، اور ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ مبارک کتاب ہے، اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہو۔ اور جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، خیرکم، تم سب میں بہترین کون ہے؟ آپ کس کو سب سے بہترین سمجھتے اپنے گاؤں میں؟ کوئی ایم این اے، ایم پی اے یا کوئی وزیر ہوگا آپ کے علاقے کا، یا پتہ نہیں کوئی تو ہوں گے، یا زیادہ دولت والے کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا ہے؟ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ نکلا ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو سکھایا۔ اور ان کو یہ پروٹوکول ملتا ہے، یہ دنیا کے بادشاہوں کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے کہ پولیس کھڑی ہوتی ہے، گاڑیاں آگے ہوتی ہیں، پیچھے ہوتی ہیں، ہوٹر بج رہے ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کون سی بلا جا رہی ہے۔ لیکن قرآن اور سنت کا حافظ اور دین کا عالم، قرآن حفظ کرنے والا اور سنت کو حفظ کرنے والا، اس کا پروٹوکول کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساتوں آسمان کے فرشتوں کو اور زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کو، چونٹیوں کو، ریت کے ذرات کو اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو، ہر چیز کو حکم دے دیتے ہیں کہ یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا ہے، تم اس کے لیے بخشش بھی مانگتے رہو اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو۔ اس سے بڑا کوئی پروٹوکول ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَالنَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، کہ اللہ کی ذات خود اس کے درجے بلند کرتی رہتی ہے، اور زمین و آسمان کے سارے فرشتے، نورانی فرشتے، یہ جو ہم دنیا میں کسی وزیر کا پروٹوکول دیکھتے ہیں تو ممکن ہے وہ جب گزر بھی رہا ہو تو آپ اس کو گالیاں بھی دے رہے ہوں، لعنت بھی بھیج رہے ہوں کہ دیکھو اب اس کا پروٹوکول دیکھو، اور ہمارے گاؤں کی سڑک نہیں بنی۔ کیوں بھئی؟ کہ اس کا پروٹوکول دیکھو اور ہمارے گاؤں میں سوئی گیس نہیں آئی۔
اس کا پروٹوکول دیکھو، اس وزیر کا، وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ کا، اور گیس بھی مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی، اور زمیندار بیچارے پٹ گئے۔ یعنی آپ پروٹوکول تو دیکھتے ہیں لیکن زبان سے بد دعائیں نکلتی ہیں اور لعنت ڈالتے ہیں کہ ان کی کرتوتیں کیا ہیں۔ لیکن جو قرآن کا حافظ ہے، زمین و آسمان کے کتنے فرشتے ہوں گے؟ کیوں بھائی، کوئی ہے کسی کو پتا کہ کتنے فرشتے ہوں گے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اپنے لشکروں کو اللہ ہی جانتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ فرماتے ہیں میں 7 آسمانوں سے گزرا ہوں، 7 آسمانوں میں کوئی ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں تھی کہ جہاں فرشتہ سجدے میں پڑھ کر اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان نہ کر رہا ہو۔ یہ آسمان کے فرشتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو آسمانوں کا قبلہ ہے فرشتوں کا، بیت المعمور، اتنے اللہ کے فرشتوں کی تعداد ہے کہ ان کو پوری زندگی میں ان کو ہماری طرح موت نہیں آتی۔ یہ انسان تو ہم کوئی فوت ہوتا ہے، پھر اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بچے، پھر اس کے بچے، انسان فوت ہوتے جاتے ہیں نا۔ اللہ نے تو پتہ نہیں کتنے فرشتے بنائے۔ ایک دفعہ ایک فرشتے کو موقع ملتا ہے بیت المعمور میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے کا، اور پھر اتنے فرشتے ہیں کہ دوبارہ اس فرشتے کو بیت المعمور میں جا کر کعبے میں، جو آسمان کا کعبہ ہے، اس میں داخل ہو کر اس کو دوبارہ عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اتنے فرشتے ہیں۔ زمین پر اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، اور سارے کے سارے بد دعائیں نہیں دیتے ان طلباء کو، علماء کو، اور قال اللہ قال رسول سنانے والوں کو کیا دیتے ہیں؟ دعائیں دیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال جو سب کا خالق اور مالک ہے، وہ ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ تو بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور جو ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ قرآن اتنا باوفا دوست ہے، جو اس سے دوستی لگا لے، قرآن کو پڑھے، قرآن کی خدمت کرے، قرآن پڑھانے والوں کی خدمت کرے، مدرسے کی خدمت کرے، مدرسہ چلانے والوں کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے، قرآن کی نسبت جس سے جڑ جائے، یہ بندہ احترام کرے قرآن کی وجہ سے کہ اس کا تعلق قرآن سے جڑ گیا۔ یہ قرآن اتنا وفادار ساتھی ہے کہ دنیا کے اندر بھی جس کے سینے میں محفوظ ہو اور جو قرآن کو دوست بنا لے، اللہ ذو الجلال اس کو دنیا میں بھی اونچا کرتے ہیں، اور قبر میں بھی یہ قرآن اس کا ساتھی اور سفارشی ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بھی جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا وقت آئے گا تو یہ قرآن اس کے ساتھ سفارشی ہوگا، اور اس قرآن کی سفارش اللہ قبول کر کے اس بندے کی بخشش عطا فرما دیں گے۔ اس سے زیادہ وفادار نہ بیٹا ہوتا ہے، کیوں جی؟ بیٹا قبر میں ساتھ جاتا ہے، لیکن قرآن قبر میں جاتا ہے۔ یہ جو لوگ میت کے ساتھ قرآن کو رکھ دیتے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح قرآن نہیں جاتا۔ قرآن پڑھنے سے، عمل کرنے سے، سمجھنے سے، زندگی میں اتارنے سے آپ قرآن کو دوست بنائیں۔ وہ دن سب سے بڑا منحوس دن ہوگا آپ کی زندگی کا کہ جس دن آپ نے قرآن کی تلاوت نہ کیا۔ یہ غور سے سن لیں۔
وہ دن آپ کی زندگی کا منحوس دن ہوگا، بے برکتی والا دن ہوگا، کہ جس دن آپ نے قرآن نہ پڑھا۔ کتنے لوگ ہیں کہ گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کر آئے گا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کر، مسجد کو دیکھ کر، اس کی آبادی کو دیکھ کر۔ ماشاءاللہ مسجد بھی بڑی بن گئی، قرآن کا تحفیظ کا شعبہ بن گیا، اور ماشاءاللہ سارا دن 24 گھنٹے وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ ذوالجلال اس کو جاری اور ساری رکھے، اللہ اس کو مضبوط بنائے، اور اللہ آپ سب لوگوں کے لیے اس کو باعث برکت بنائے۔ آپ خود بھی قرآن پڑھیں، جنہوں نے نہیں پڑھا، یہ صرف بچوں کو ہی نہ پڑھائیں، کئی بڑے بھی ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو میری مولانا اشرف صاحب اور قرائے کرام سے گزارش ہے کہ بڑوں کی کلاس بھی لگائیں، پورے گاؤں میں ایک تحریک چلائیں کہ جن بڑوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ بھی قرآن پڑھیں۔ کئی ہمارے بابے کہتے ہیں جی ہماری نا زبان نہیں چلتی۔ کیوں بھائی؟ یہ بابوں کا بہانہ ہے نا، اس طرح کا جو بابے ہیں کہتے ہیں جی زبان موٹی ہو گئی، لیکن جب انہوں نے گالیاں نکالنی ہونا تو پھر بڑی فصاحت بلاغت سے گالیاں نکالتے، پھر نہیں ان کی زبان موٹی ہوتی۔ کیوں بھائی؟ اور ہم نے زندگی میں ایسی مثالیں دیکھی۔ سعودی عرب میں ایک خاتون نے 80 سال کی عمر میں، اس کی عمر کتنی تھی؟ 80 سال، اس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا 80 سال کی عمر میں۔ اور اس وقت سعودی عرب کے بادشاہ شاہ عبداللہ تھے۔ جب اخباروں میں چھپا، اس نے پڑھا، تو وہ خود چل کر اس اماں جی کے گھر گیا اور کہنے لگا کہ میں کوئی تحفہ دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے 80 سال کی عمر میں اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ ہمارے بابے کہتے ہیں یہ ہماری زبان ہی نہیں سیدھی، اور قرآن بھی پڑھتے ہیں جو وہ غلط پڑھتے ہیں۔ اس لیے بڑوں کے لیے بھی کلاس لگائیں اور چھوٹوں کے لیے بھی لگائیں، اور قرآن کی تعلیم کو عام کر دیں، اور ان بچوں کو آپ آگے دین پڑھانے کے لیے وقف کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا جو آپ اللہ کے پاس بطور امانت دے دیں۔ اللہ کے پاس رکھی ہوئی امانت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کو ساری نعمتیں ملیں گی، عزتیں اور عظمتیں جو ان کو ملیں گی وہ کسی کے حصے میں نہیں آتی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ ذوالجلال اس مسجد کو بنانے والے، آباد کرنے والے، اس مدرسے کو چلانے والے اور ان کے ساتھ جتنے بھی معاون ہیں، سب کے اس عمل کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، قرآن کو ہمارا دوست بنائے، ساتھی بنا دے، جو قبر میں بھی ہمارے لیے سفارشی بن جائے اور حشر میں بھی اللہ کے سامنے سفارشی بن کر ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ بارک اللہ فیکم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم مولانا اشرف صاحب کا کہ انہوں نے موقع دیا، ورنہ میں تو بھول گیا ہوں۔ حقیقت ہے کہ بہت سارے علاقوں میں، بلکہ آپ کے صرف یہ جو کھرنے والے کا علاقہ ہے، یہ مجھے ترغیب دیتے تھے جی اور وہ جگہ دیکھ لو، وہاں دیکھو مسجد کی ضرورت ہے، تو مجھے تو اب وہ جگہیں بھی یاد نہیں رہی، گاؤں کے نام بھی بھول گئے جہاں اللہ کی توفیق سے مسجدیں بنائیں۔ اب پتہ نہیں کہ ان مسجدوں کا کیا حال ہے، جس طرح یہ مسجد عثمان ماشاءاللہ شعبہ تحفیظ کا مرکز بنی ہوئی ہے، تو مجھے تو امید ہے کہ وہ مسجدیں بھی ایسی ہوں گی۔ کیوں جی مولانا اشرف صاحب؟
اچھا ادھر ہیں، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ذوالجلال جی آپ کو مبارک بنائے. میں تو یہ خوشی دیکھنے کے لیے آیا تھا، اپنی آنکھیں